للنبي وآله وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله. قرآن مجید 19 پارہ سورہ شورى کی آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ جل شانہ و مان والا ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. سو اے مخاطب، اے حبیب، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں ورنہ تم بھی عذاب یافتہ لوگوں میں ہو جاؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جن مسلمانوں نے آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، آپ کے ساتھ چلے، ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا کر رکھیے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر بھی اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہیں میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بہت غالب ہے اور بہت رحم کرنے والے پر توکل کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو آپ کے قیام کے وقت دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو وہ دیکھتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ان لوگوں کو بتا دیا. کیا بات؟ کہ کسی کی اور کی، کسی شخص کی کسی عبادت نہ کرنا، اس کو معبود مت ماننا. کیونکہ اگر ایسا کیا تو وہ عذاب یافتہ لوگوں میں ہو جائے گا. اس آیت مبارک میں بظاہر خطاب باری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حقیقت میں یہ خطاب آپ کے تابعین متبعین میں سے جو آپ کی اتباع کرتے تھے اور آپ کی امت کی طرف ہے، یعنی ہم لوگوں کی طرف. کیونکہ آپ تو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد شرک اور ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، خواہ ان گناہوں کا صدور سہون ہو یا عمدن ہو، صورتاً ہو یا حقیقتاً. آپ سے وہ سرزدی نہیں ہوئے تھے. اس لیے اس آیت میں تعریضاً خطاب ہے، صراحتاً آپ کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور مراد آپ کی امت ہے. کیونکہ ترجمہ میں نے کیا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے کنفیوز ہو گئے ہوں کہ اللہ نے رسول اللہ سے کیا کہہ دیا. ایسی بات نہیں. یہ حقیقت ہے میں آپ کے غیر سے خطاب ہے، کیونکہ یہ حکیم کا یہ اسلوب اور طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی قوم سے خطاب کو
موقت کرنا چاہتا ہے تو ظاہر میں اس خطاب کو قوم کے رئیس کی طرف متوجہ کرتا ہے. کمانڈر کو کہتا ہے کہ تم اپنی کمانڈ میں جو لوگ ہیں ان کو ایسا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرنے میں آپ کی امت آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کرے، اور اس میں بھی ان کو آپ کی اقتداء کرنے کا شرف حاصل ہو. اس وجہ سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو خطاب فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ اکبر. اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے اور عذاب سے بچائیے، تاکہ آپ کے جو عزیز ہیں، اقربا ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، آپ کی قرابت پر تکیہ کر کر اچھے عمل اور نیک عمل کریں اور برے کام سے اجتناب کریں. یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس عذاب سے ڈرائیے جو شرک کرنے اور کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ میں قریبی رشتہ داروں سے مراد بنو ہاشم ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرانے میں ان سے ابتدا کرنا اسی طرح اولا ہے جس طرح نیکی اور صلہ رحم میں ان سے ابتدا کرنا اولا ہے. تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم کرنے کے متعلق یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میری نیکی اور صلہ رحم کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا تو فرمایا کہ تمہارا باپ. یاد رکھیے سرکار نے فرمایا کہ کسی انسان کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے پیٹھ پھیرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے. اللہ آج اس کا فقدان ہو گیا ہے. جانتے ہی نہیں ہیں کہ اب والد کے ملنے والے کون تھے، چاہنے والے کون تھے، محبت کرنے والے کون تھے. اپنی اپنی چیزوں میں مصروف ہو گئے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ گلے کا ہار بن جائیں ہر وقت، مگر کبھی سال میں 6 مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں سلام تھا. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، یہ جھنجھنا ہمارے ہاتھ میں ہر وقت رہتا ہے. ایک بٹن دبایا اور سلام دعا کر لی، خیریت لے لی. اب تو ہم یہ بھی استعمال کرتے تو اپنے فوائد کے لیے، بزنس کے لیے، نقصان کے لیے، فائدے کے لیے، کاروبار کے لیے. کبھی اس کے لیے بھی استعمال کریں. ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اور پیدا کر رہا ہے اس کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک فائدے کا، ایک نقصان کا. تو آپ نقصان کی طرف ذرا دھیان دیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کا فائدہ اختیار کریں. یاد رکھیے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا تو اس کو اس میں بھی صدقے کا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو سرکار پہاڑ پہ چڑھ گئے، صفا پہ، بلند آواز سے فرمایا یا صباحا. دشمن کے حملے کے وقت ان الفاظ سے تنبیہ کی جاتی تھی، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے آپ کو ان پر عذاب کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کر کے قوم کو آواز دی. تو مکے کے سب لوگ جمع ہو گئے ارد گرد. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ دشمن کا ایک بڑا لشکر اس پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اس لیے ہم آپ کی تصدیق کریں گے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تو میں تم کو اس بات سے ڈرا رہا ہوں کہ تمہارے سامنے بہت سخت عذاب ہے. تو اب
ابو لہب نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم نے ہم کو صرف اس لیے جمع کیا تھا. پھر وہ کھڑا ہو گیا اور اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، بھوسے کی طرح کر دیا. اللہ اللہ تو ہمیں اس وقت جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، اچھی بھی لگتی ہے، دماغ کو بھی، زبان کو بھی، نگاہ کو بھی. سوچ کو اچھی نہیں لگتی، سوچ میں نہیں بٹھا. جس چیز کو آپ سوچ میں ہی نہیں بٹھائیں گے، سرسری لیں گے، تو اثر کیا خاک ہوگا. ابھی کوئی اچھا ترنم سے گانے والا کھڑا ہو جائے تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا پہلی دفعہ میں. قرآن جو ہے آپ کو پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، یاد کرنا تو بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو جمع کیا تو 30 اشخاص جمع ہو گئے. آپ نے کھانا کھایا، مشروب پیا. آپ نے ان سے فرمایا تم میں سے جو بھی میرے دین اور میرے وعدوں کو پورا کرنے کا ضامن ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، سبحان اللہ. اور میرے اہل میں میرا جانشین ہوگا. تو یہ جانشینی کسی ایک ملکیت کی نہیں ہے، ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے. جو چاہے اس میں تدبر کرے، جو چاہے تفکر کرے، جو چاہے اس میں غریب غوطے لگائے اور نقطے نکالے اور اپنی زندگی کو نکھار پیدا کرے. یہ اس لیے ہے قرآن کہ ہم نے بنائی یہ کتاب تمہارے لیے تاکہ تم آداب بندگی سیکھو. ہم آداب بندگی کے سوا سب چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جادو کیسے کرتے ہیں، جادو کاٹتے کیسے ہیں، فلانا کیسے کرتے ہیں، بیمار کیسے صحیح ہو سکتا ہے، شفا کیسے ہوتی ہے، فائدہ کیسے ہوگا، کاروبار میں نقصان میں کیا پڑے فلاں نے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اٹ از ناٹ مینٹ فار دس پرپز. یہ آپ کو یقیناً قرآن کی ہر آیت، ہر ذرہ، ہر نقطہ جو ہے آپ کو فائدہ دے گا، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. مگر یہ بنایا، اتارا اس لیے نہیں گیا ہے. یہ ہے وہ کتاب جو اوپر رکھی کتاب، وہاں سے کتاب نہیں آئی تھی. قلب اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تھا اور آپ کی لب اقدس سے ہم تک پہنچا. بے شک. کتاب کوئی نہیں اتاری تھی اس نے. جب آپ کے لب اقدس سے ہم تک پہنچا تو اس سے زیادہ پاکیزہ اور پوتر چیز کوئی نہیں ہو سکتی. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کبھی سوچا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے حاضرین میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں. Who the hell you are؟ آپ کی وقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک ذرے، قطرے کا ذرہ جو تھا اس سے تو آپ کی پیدائش ہے مٹی پہن کے. اتنا بڑا وجود اللہ بھی نے کر دیا، کل کو ہوا نکلے گی تو پھر وہی مٹی اور پانی میں ہوں گے. یہ آپ کی حیثیت ہے. اس نے آپ کو اپنا نائب بنایا. اس کے باوجود سبحان اللہ. اس کی حکمت دیکھیں، اس کا پیار دیکھیں. اور نائب بنانے کے بعد اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. وہاں کچھ نہیں لکھا ہے کہ مسٹر زبیر، مسٹر قمر، مسٹر فلانے صاحب یہ کریں گے پیدا ہونے کے بعد. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. اس نے ساتھ میں یہ ہے وہ کتاب ساتھ میں دے دی. اس کو دیکھو.
اور اس پہ چلو. اور کس کو فالو کرو؟ میرے حبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. یہی قرآن میں وہ کہتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ادا ہے کہنے کی؟ قل اے حبیب میں چاہتا یہ ہوں کہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ تمہاری زبان سے ادا ہو. سبحان اللہ. ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اے لوگو تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو. نتھنگ ایلس. اگر بندگی کرنا چاہتے ہو کیا ملے گا؟ ایک بندے کی، ایک انسان. ہاں وہ انسان تھے مگر تم جیسے نہیں تھے. ملے گا یہ یحببکم اللہ. اللہ تم سے حب کرنے لگے گا، محبت کرنے لگے گا، پیار کرنے لگے گا، چاہنے لگے گا، نثار ہو جائے گا. اور یہی نہیں کہ اللہ آپ سے چاہنے لگے اور نثار ہو جائے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، آپ کی مغفرت بھی سند کر دی. وَذُنُوبُكُمْ، اور آپ کے سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. کوئی ہے اس سے پوچھنے والا کہ اے مالک اس کو کیوں کر دیا؟ کوئی ہے اس سے پوچھنے والا، سوال کرنے والا؟ اس نے کہہ دیا صاحب. تو آپ کی عظمت کا یہ مقام کہ آپ ذرہ کل پھر ذروں میں، اور آپ گواہی کس کی دے رہے ہیں؟ رب کائنات کی. سبحان اللہ. آج کل عدالتوں کا بہت زور ہے. عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، فلانی سیشن انٹرا. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ عدالت میں بیٹھے ہوں جج کی جگہ اور میں کٹہرے میں ہوں اور کوئی صاحب میری گواہی دیں کہ یہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے گواہی والے کی کیا عزت ہوتی ہے، کیا توقیر ہوتی ہے، کتنا معزز سمجھا جاتا ہے وہ معاشرے میں. جو اسلام کے اندر گواہی کا تصور ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو آج کل ہو رہا ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. اس کو معزز ترین شخص سمجھا جاتا ہے. آپ گواہی دے رہے ہیں خالق کائنات کی. خود کو اس نے کٹہرے میں ڈال لیا، آپ سے گواہی دلوا رہا ہے. کیا خالق و مخلوق کا رشتہ بنایا ہے. سبحان اللہ. کبھی سوچیں اس بات کو کہ میں گواہی دیتا ہوں، ارے آپ کی حیثیت کیا ہے کہ نہیں معبود اللہ کے سوا کچھ. اس ذرے سے گواہی اپنی دلوا رہا ہے، اور یہ ذرہ اتنا بےتاب، بے چین، گناہ میں، معصیت میں گرے جا رہا ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ کہ اللہ نے مجھے کتنی عظمت عطا فرمائی، کتنی بلندی عطا فرمائی. فرشتوں کو نہیں دی یہ بلندی جو آپ کو دی. سبحان اللہ. سب سے عزیز مخلوق آپ ہیں، سب سے عزیز مخلوق آپ ہیں. کوئی فرشتہ بھی آپ سے عزیز. یہ رتبہ انسان ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1445-46. آپ کیا کہتے ہیں؟ واشهد ان محمد عبدہ. اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے باپ نے نہیں دیکھا، آپ کے دادا نے نہیں دیکھا، آپ 4-10 پشتوں نے نہیں دیکھا. اس لیے کہ انہیں موت نہیں آتی جو آپ کو آتی ہے. وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں. وہ سنتے ہیں بات کو. آپ درود یہاں سے پڑھیں، وہ درود وہاں سے سنیں. سبحان اللہ. آپ ان کا نام یہاں لیں، وہ وہاں سنتے ہیں. بے شک. اور بعض احادیث میں آیا کہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے. فرشتے جا کے پیش کرتے ہیں. یعنی آپ کے غلامی کے لیے اللہ نے فرشتے بھی لگا دیے ہیں سبحان اللہ. کہ اے حبیب فلاں شخص نے آپ پہ یہ بھیجا ہے.
تصور کر سکتے ہیں کہ حضور کی ذات کا خدا جانے یا خدا کا محبوب جانے، آپ اور ہم نہیں کہہ سکتے. بے شک. بات سمجھنے کی ہے. بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے اور وقت بھی کم پڑ جاتا ہے ان چیزوں میں. مگر میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول سے محبت کا زبان سے کہنا کچھ نہیں ہے. سب کہتے ہیں. آپ چلے جائیے، صرف کراچی میں 4 کروڑ کی آبادی میں ہر دوسرا کہے گا میں عاشق رسول ہوں، میں رسول اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں. اس شخص سے کہیے گا ذرا اپنی زندگی کا روزنامچہ لکھو، پھر خود پڑھو، خود پڑھو، ہمیں مت پڑھاؤ. پتہ چل جائے گا کتنے عاشق ہیں، کیسے عاشق ہیں. جب ہم ان کی بات ان کو مانتے تو ہیں مگر ان کی نہیں مانتے، بے شک. جو انہوں نے کہا ہے اس کو نہیں مانتے، اس میں ہم اختلاف کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے وقتی فائدے دیکھتے ہیں، اپنے وقتی نقصان سے بچتے ہیں. یہی تو ہماری خامی اور خرابی ہے میرے دوستوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان خرابیوں سے پاک فرمائے آمین. اور ہمیں قرآن مجید پہ اس طرح سے عمل کرنے کی توفیق دے جو ہماری زندگی میں نکھار اور ثمار پیدا ہو سکے. آمین.